کوشش ہوگی کہ سول ایویشن اتھارٹی کو جو بھی معاہدہ ان کا آپس میں جو انڈرسٹینڈنگ تھی یا ان کا ایک ایم او یو تھا اس کو آگے بڑھایا جائے، اور جو پیسے پڑے ہوئے ہیں بزنس ڈسٹرکٹ اتھارٹی کے پاس وہ سول ایویشن اتھارٹی کو منتقل ہو۔ مرید کے میں جو والٹن ایئرپورٹ کا آلٹرنیٹ بن رہا ہے، مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ جنوری 2023 میں آپریشنل ہوگا۔ بتایا گیا کہ ورڈ میں نے اس لیے یوز کیا کہ ابھی میں وہاں گیا نہیں ہوں، سو جب جاؤں گا ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں گا تو پھر میں حتمی طور پہ آپ کو بتا سکوں گا کہ وہاں کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ وہاں بھی کافی ایشوز ہیں، جس میں لینڈ ایکوزیشن کا مسئلہ بھی ہے، کیونکہ جو لینڈ ایکوزیشن کے ریٹس انہوں نے مجھے بتائے ہیں وہ بہت پرانے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ اتنا آسان ہوگا، لیکن اس ایشو کو بھی ریزالو کرنا ہے۔ اسی طرح اسلام آباد ایئرپورٹ کے گرد بھی سول ایویشن کی جگہ موجود ہے، اس کے بھی ملٹیپل ایشوز ہیں جو ریزالو نہیں کیے گئے، ہم اس پر بھی کام کر رہے ہیں پرویکٹیولی۔ اسی طرح یہ جو لاہور ایئرپورٹ جس پہ ہم کھڑے ہیں، یہ گوناگو مسائل کا شکار ہے۔ یہاں مسافر آتے ہیں اور خراب ہوتے ہیں، رات کو یہاں کوئی حال نہیں ہوتا۔ ابھی جب اس کے نیسپا کے سربراہ بتا رہے تھے کہ اپ گریڈیشن کے بعد 18 کی بجائے 80 امیگریشن کاؤنٹر ہوں گے، یہی بتا رہے تھے، تو یہاں تو 18 جو امیگریشن کاؤنٹر ہیں ان کے لیے ایف آئی اے کے لوگ دستیاب نہیں ہیں، 80 ہو گئے تو کیا بنے گا؟ کیا مسافروں کو بٹھائیں گے وہاں پہ؟ تو اس لیے میری استدعا یہ ہوگی کہ جب آپ ایسا کام کرنے جا رہے ہیں، آپ کو ایف آئی اے کے لوگوں کی ضرورت بھی ہوگی اور کسٹم کے بھی اہلکاروں کی زیادہ ضرورت ہوگی۔ ابھی سے ان اداروں کو لکھ کر بتا دیں کہ وہ اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کر لیں، تاکہ جب آپ کا کام مکمل ہو تو یہ ادھر پیش نہ کیا جائے ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا یہ بھی المیہ ہے کہ ہم کام آئسولیشن میں کرتے ہیں، اس کو انٹیگریٹ نہیں کرتے ہم باقی اداروں کے ساتھ، تو کائنڈلی اس کا بھی سے بندوبست کریں۔ ویسے ہم ڈی جی ایف آئی اے کو ملے تھے، اب نئے ڈی جی آ گئے ہیں، ان کو ملیں گے، اور میں خود گیا تھا، ساتھ سیکٹری صاحب تھے اور ڈی جی سول ایویشن اتھارٹی تھے، اور اے وی ایم عامر صاحب تھے جو پی آئی اے کے ایکٹنگ سی او ہیں۔ ان کو ہم نے ریکویسٹ کیا ہے کہ کراچی اور لاہور اور اسلام آباد کے جو ایئرپورٹ ہیں ان پہ جو امیگریشن کاؤنٹر ہیں ان کو 100% مین کیا جائے۔ انہوں نے کمٹ کیا ہے، لیکن اب نئے ڈی جی آئے ہیں تو اب دوبارہ ہم ان کے پاس جا کے ان سے یہ کمٹمنٹ لیں گے اور کوشش کریں گے کہ لوگوں کی مشکل کم ہو۔ ایک اور تجویز میں نے، آپ ایئرپورٹ مینیجر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اس کا جواب ابھی اس کے بعد دینا مجھے مل کے۔ میں آپ کو گزارش کر کے گیا تھا کہ رات کو جب آپ کے پاس انٹرنیشنل فلائٹس کا پریشر ہے یہاں پہ، تو آپ جو ڈومیسٹک لاؤنج ہے اس کے درمیان جو وہ ایک دیوار ہے شیشے کی، اس کو ایسا کریں کہ وہ موویبل ہو، تو اس کا بھی آپ نے مجھے جواب دینا ہے کہ کب تک ایسا ہوگا، تاکہ لوگوں کی مشکل جو ہے وہ آسان ہو، ان کی زندگی آسان ہونی چاہیے۔ تو یہ چند باتیں تو میں آپ سے ایویشن کے حوالے سے کرنا چاہ رہا تھا۔ یہاں ڈی جی اے ایس ایف بیٹھے ہیں جنرل عابد صاحب، یہ بھی بے پناہ محنت کر رہے ہیں اے ایس ایف کے لیے اور سیکیورٹی کے لیے۔ اے ایس ایف کو بھی بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، مین پاور کی شارٹیج ہے، ریسورسز کی شارٹیج ہے، اس پہ بھی ہم مل کے کام کر رہے ہیں تاکہ اے ایس ایف کے اہلکاران کو جو ہے وہ ان کی جو کوالٹی ہے، ان کی لیونگ فیسلٹیز ہیں، ان کو امپروو کیا جائے، تاکہ وہ اور زیادہ اچھے طریقے سے ان کا اکوپمنٹ جو اس کو اپ گریڈ کیا جائے، اپنا وہ فرائض بڑے نابساد حالات میں سر انجام دے رہے ہیں، اس پر بھی ہم مل کے کام کر رہے ہیں۔ سول ایویشن کے بعض لوگوں کی جانب سے مسلسل یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ہمیں بونس دیا جائے، اور ہمارے کچھ اور بینیفٹس ہیں جو رکے ہوئے ہیں، تو اس کا ہم جائزہ لے رہے ہیں۔ اور میں نے یہ پوچھا تھا کہ بونس کس خوشی میں دیا جائے، تو بتایا گیا کہ چونکہ ادارہ منافع میں اس خوشی میں دیا جائے، اس خوشی میں تو نہیں مل سکتا، کیونکہ یہ جو منافع ہے وہ اس کا ہمیں اندازہ ہے، تو ہم جو ہو سکے گا وہ لازمی کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ لے کے بیٹھے رہیں گے، لیکن مہنگائی بھی بہت ہے اور مشکلات بھی بہت ہیں، لیکن اداروں کے مسائل بھی بہت ہیں، تو ہمیں اپنے وسائل کا پراپر استعمال کرنا ہے۔ یہ نہیں ممکن کہ اگر ایک ماضی میں سول ایویشن اتھارٹی کا بورڈ خود کو مراعات دیتے رہے، خود بخود اپنے آپ کو مراعات دیتے رہے، اور ایسی مراعات ہیں جو پاکستان کے اور کسی ادارے میں نہیں ہیں، تو یہ میرے لیے مشکل ہوگا۔ میں آپ کو بالکل کلیئرلی بتا دوں، کوئی خوش ہو یا ناراض ہو، مجھے اس کی بالکل متعلق کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ اس طرح نہیں ملک چل سکتا خواہشات کے تابع۔ تو جو ہو سکے گا وہ ہم لازمی کریں گے اور ضرور کریں گے، لیکن ہر حکم کی تعمیل کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ لیکن ڈیفینیٹلی ہم ایویشن کے
جو ملازمین ہیں ان کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ صفائی کا عمل بھی جاری رہے گا۔ میں بالکل کلیئر ورڈز میں کہہ رہا ہوں، کوئی کتنا بھی پیارا یا لاڈلا کسی کا وہ بچے گا نہیں، اس لیے کہ کرپٹ لوگ اور نکھٹو لوگ نہیں چل سکتے۔ تو یہ جو ڈیڈ ووڈ ہے اس کو الگ کرنا پڑے گا، اور یہ ان سب کے لیے پیغام ہے جو ڈیڈ ووڈ ہیں اور جن کو کام کرنے کی عادت نہیں ہے۔ بہت بڑی بھرتی ہوئی ہے سیاسی بنیادوں پہ، بہت بڑی گڑبڑ کی گئی ہے یہاں پہ۔ میں کسی ایک دور پہ یہ الزام عائد نہیں کرنا چاہتا، یہ بالکل انفیئر کام تھا جو کیا گیا، پی آئی اے میں بھی کیا گیا اور سول ایویشن میں بھی کیا گیا، اور بڑی زیادتی کی گئی ہے صرف اپنے حلقے مضبوط کرنے کے لیے۔ اور میں آپ کو یہ یقین دلا رہا ہوں کہ اس بھرتی کے عمل سے میرا کوئی تعلق نہ ہوگا، نہ ہے اور نہ ہونا چاہیے۔ ابھی بھی اے ایس ایف کے اندر بھرتی ہو رہی ہے، ڈی جی اے ایس ایف آپ کے سامنے تشریف رکھتے ہیں۔ میں ملک سے باہر تھا، میں نے انہیں کال کی اور میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں آپ کو کوئی سفارش نہیں کروں گا، اور انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ کوئی سفارش ہوگی بھی نہیں اور میرٹ پہ کام ہوگا۔ تو وہ پرچیاں آ جاتی ہیں، جی یہ لڑکا اے ایس آئی کروا دیں، یہ لڑکا ملازم کروا دیں، تو میں ایک ہی بار بتا دوں سب کو کہ پرچیاں مجھے نہ دیا کریں، کیونکہ میں نے ان کو کہنا کچھ نہیں اور انہوں نے یہ بات ماننی کوئی نہیں۔ تو جب ہم نے یہ کام کرنا ہی نہیں، میں بھی ایک حلقے کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، یہ میری ہی کانسٹیچوئنسی ہے، میں بھی یہاں پہ الیکشن لڑتا ہوں اور ووٹ لیتا ہوں، لیکن وہ اجتماعی کاموں کی بنیاد پہ لیتا ہوں۔ کسی وزیر کو اور کسی رکن اسمبلی کو میں سمجھتا ہوں، اور کسی ایون سول سرونٹ کو یا کسی کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے پیاروں کو، اپنے لاڈلوں کو، اپنے چاہنے والوں کو وہ بھرتی کرے اداروں کے اندر، پھر ملک کا نظام نہیں چلتا، اور اسی لیے ہمارا نظام برباد ہوا۔ دہائیوں کے اندر ہم نے یہ تباہی مچائی ہے اس ملک کے اندر۔ اب ذرا میں پی آئی اے پہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں۔ پی آئی اے کے دوستوں کو جی میں نے کلیئرلی گزارش کی ہے کہ ان کا کیس بہت مشکل ہے، اور جب کسی کے پاس جا کے یہ کہیں کہ جی پی آئی اے امپروو ہو سکتا ہے، کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پی آئی اے بدل سکتا ہے، پی آئی اے کا ٹرن اراؤنڈ کیا جا سکتا ہے، یہ ڈویبل ہے، یہ ناممکن نہیں ہے، لیکن اس کے لیے عزم چاہیے، ہمت چاہیے، اور سب سے بڑی بات یہ پالیسیوں کا تسلسل چاہیے۔ جو ٹیم پچھلی حکومت کی تھی اس میں ہم نے کوئی تبدیلی نہیں کی، سیکٹری صاحب بھی وہی ہیں، ڈی جی سی اے بھی وہی ہیں، ڈی جی اے ایس ایف بھی وہی ہیں، پی آئی اے کی ساری ٹیم بھی وہی ہے، صرف ارشد ملک صاحب ریٹائر ہوئے ہیں اور باقی ساری کی ساری ٹیم وہی ہے۔ البتہ ایک کام ہم کر رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو کی پوزیشنز میں پی آئی اے میں لا رہے ہیں جن کی کوئی سفارش نہیں ہے اور جن کو یہ یقین ہے کہ ان کو کبھی کسی کی پوزیشن پہ نہیں لگایا جائے گا، ان کو ڈھونڈ کے لگا رہے ہیں، اور اس کا انشاءاللہ تعالیٰ نتیجہ نکلے گا۔ جب آپ میرٹ پہ تقرری کریں گے، جب آپ ایک قابل آدمی کو ایک جگہ پہ لگائیں گے اور اس کو پھر آزاد کر دیں گے، وہ اپنی اتھارٹی استعمال کرے گا، تو پھر وہ اپنی ٹیم بنائے گا، نتیجہ دینا اس کی ذمہ داری ہے، تو وہ نتیجہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ دے گا۔ مجھے یقین ہے کہ پی آئی اے کے اندر امپروومنٹ ہوگی۔ میں پی آئی اے کے تمام ملازمین کو فرام ٹاپ ٹو باٹم یہ درخواست کرتا ہوں کہ ان کے پاس زیادہ عرصہ نہیں ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں زیادہ وقت نہیں ہے، ان کو اگلے 3-4 سالوں میں اپنی حالت کو بدلنا ہے، اس سے زیادہ وقت ان کو کوئی نہیں دے گا۔ اللہ جانے 4 سال بعد کون ہوگا، یہ کل کسی نے دیکھی نہیں ہے، لیکن یہ میری بات لکھ لیں پی آئی اے کے لوگ کہ اگر وہ اپنے ادارے کو بچانا چاہتے ہیں تو ان کو دن رات محنت کرنی پڑے گی، اور جو کچھ گڑبڑ کرنے والے لوگ ہیں انہیں باز آنا پڑے گا، اور محنت کر کے، محنت شاقہ کر کے آپ جو ہے آپ یقینی طور پہ پی آئی اے کو اس کا کھویا ہوا مقام دلوا سکتے ہیں۔ 4 سال میں تو کھویا ہوا مقام نہیں مل سکتا، لیکن 4-5 سال میں آپ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، مجھے اس کا یقین ہے، اور اس کے لیے میں کسی کے ساتھ بھی اب اس پوزیشن میں آ چکا ہوں 3 مہینے میں، بات کرنے کے لیے دلیل کے ساتھ تیار ہوں۔ کچھ باتیں میں آپ کو پی آئی اے کے حوالے سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہم گئے تھے، وہ جو پی آئی اے کا کچن ہے کراچی میں، اس کی ایک نکڑ کے اندر گھس گئے تھے جا کے، اور جا کے اس بات کی ایک ویٹر سے لے کے، شیف سے لے کے، اس کے مینیجر سے، سب سے بیٹھ کے ہم نے مذاکرات کیے، ہم سب اکٹھے ہی تھے۔ مجھے تقریباً یقین ہے کہ پی آئی اے کے کھانے کے معیار کے اندر امپروومنٹ آئی ہوگی، ابھی انشاءاللہ تعالیٰ اور امپروومنٹ کی گنجائش ہے، اور میں نے پی آئی اے کے کچن کو والوں کو کہا کہ 2 ارب روپے سال کے آپ پہ خرچ ہوتے ہیں، تو آپ مہربانی کر کے، کراچی اتنا بڑا شہر ہے، یہاں سے بزنس بھی لے کے آؤ، بہت بڑا کچن ہے، موسٹ ماڈرن اکوپمنٹ ہے آپ کے پاس، تو کوئی بزنس بھی تو لاؤ۔ تو اس کام پر بھی ہم نے ان کو لگایا تاکہ کچھ ارننگ بھی کریں۔ وہ پی آئی اے نے جو میل کی سروس ہے میرے خیال میں اس میں بہتری آئی ہوگی، لیکن میں اس کو پرائیویٹ ذرائع سے بھی چیک کرا رہا ہوں، ابھی تک کی اطلاعات پہلے سے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ 5 ایئر بس